أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اور یہ بات بھی ذکر کر دی گئی تھی کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے، بچے کا بوجھ برداشت کرتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اس وقت انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور خاوند اور بیوی دونوں کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے. اللہ کی طرف عاجزانہ وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح سالم بچہ عطا فرما دیتے ہیں. پھر وہی میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کل کے درس میں جو آیات مبارکہ تھی انہی باتوں کو ذکر فرمایا تھا. آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی ہے. اہل اسلام کا ایک عقیدہ توحید ہے. توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر توحید کی دعوت دی ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں بھی اکیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی صرف عبادت کے لائق ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، سورت اخلاص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورت اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اس سورت اخلاص میں صرف اور صرف عقیدہ توحید کا ذکر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مفسرین نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں ہر صورت کا نام اس صورت کے اندر کسی لفظ پر رکھا گیا. سورت بقرہ ہے، اس کے اندر ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے اور بقرہ کا لفظ اس صورت میں آیا ہے، اس صورت کا نام بقرہ رکھ دیا گیا. آل عمران ہو گیا، سورت النساء، جتنی صورتیں ہیں اس صورت کے اندر جو مذکور الفاظ ہوتے ہیں اس لفظ میں سے کسی ایک لفظ کو رکھ دیا جاتا ہے اس صورت کے نام پہ. فرمایا سورت اخلاص کے اندر اخلاص کا ذکر نہیں ہے لیکن اس صورت کا نام اخلاص رکھا گیا. دیکھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پوری صورت میں اخلاص نہیں ہے، اخلاص کا لفظ نہیں ہے، پھر بھی صورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورت اخلاص. مطلب یہ ہے کہ یہ صورت خالصتاً توحید پر دلالت کرتی ہے. خالصتاً مطلب یہ ہے صرف اس میں ایک ہی عقیدہ مذکور ہے، وہ عقیدہ توحید ہے. بہرحال عقیدہ توحید کا مطلب میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں بھی اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں اور عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ عقیدہ توحید ہے، اس پر ہمیں مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا. نمبر 4، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا عبادت کی نیت کے ساتھ، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے شرک. یہودیوں نے بھی شرک کیا، عیسائیوں نے بھی شرک کیا، مشرکین مکہ نے بھی شرک کیا اور لوگوں نے بھی شرک کیا. یہودیوں نے شرک کیسے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو منسوب کر دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہ کیا ہوئے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، انہوں نے دوسرے کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملا دیا. اور عیسائیوں نے شرک کیا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثالث ثلاثہ، 3 خداؤں میں سے ایک ہیں. اور کچھوں
بہتوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، اور کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کی ذات میں کس کو شریک ٹھہرایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ کیا کہلائے؟ مشرک کہلائے۔ اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، قرآن مجید میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمیں عقیدہ توحید پہ اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم و دائم رکھنا چاہیے، یہ ذہن میں بات مضبوطی سے بٹھانی چاہیے۔ اور شرک کی سزا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں کریں گے۔ مشرک اگر شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو بخشش نہیں ہے، ہاں مشرک نے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی پھر اس کی بخشش ہے، ایمان لے کر آ گیا پھر اس کی کیا ہے بھائی؟ بخشش ہے۔ ہمارے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت زبردست پیاری بات ارشاد فرمایا عقیدہ توحید میں عزت ہے اور شرک کے اندر انسان کی ذلت اور بے عزتی ہے۔ پھر مثال کے طور پہ سمجھایا، فرمایا دیکھو عقیدہ توحید کا مطلب صرف ایک کے سامنے جھکنا، ایک کے سامنے درخواست کرنا، ایک ہی سے مانگنا، اور شرک کا مطلب ہر کسی سے مانگنا۔ پھر مثال کے طور پہ فرمایا کہ ایک آدمی اگر ایک ہی سے ساری ضروریات مانگتا ہے اور اس سے لیتا ہے تو اس کی عزت ہے کیونکہ ایک ہی کے سامنے جھک رہا ہے، اور مشرک جو ہے وہ در بدر دھکے کھاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، تو فرمایا کہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار کون ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید میں عزت ہے، صرف مانگنا اللہ سے ہے، جھکنا صرف اسی کے سامنے ہے، اللہ رب العزت سے اپنی ضروریات اور حاجات کو پیش کرنا ہے، اور پھر وہی اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ آسان کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے وہ عقیدہ توحید پہ کیا رہے؟ مضبوط رہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے دوسرے سے مانگنا فرمایا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ذلت کی بات ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے طور پر ارشاد فرمایا ایک والد ہے اور اس کی اولاد ہے، اگر ہماری اولاد جو ہے کسی دوسرے سے مانگے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے بھائی؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہماری اولاد اگر ہم سے نہ مانگے اور کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کو جا کر کہے کہ ہمیں فلاں فلاں چیز دے دو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کی کتنا غصہ آتا ہے؟ انسان کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بندے جب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کو ان پہ بہت غصہ آتا ہے۔ اسی لیے اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ساری کے سارے تعلق، رابطے، محبتیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس عقیدے پہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان کی اور اپنی گفتگو کی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ چیزیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اور تم جیسے ہی بندے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، پھر پکارو تم ان کو، چاہیے کہ وہ تمہاری بات مان لیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر انہیں پکار کر دیکھو، اگر تمہاری پکار پر لبیک یا تمہاری بات کو مانتے ہیں، تمہاری مطلب کو پورا کرتے ہیں تو پھر تم سچے ہو، اگر مطلب پورا نہیں کرتے تو پھر تم سچے نہیں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عجیب طریقے سے شرک کی تردید کی ہے اللہ رب العزت نے۔ آگے فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے ٹانگیں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں؟ لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کے والد محترم جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ بتوں کو بنانا، پھر بتوں کو فروخت کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں تھی، لیکن کیا ہوتا تھا؟ اگر ان کو پکارا جائے تو وہ چلتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ جب یہ صورتحال ان کی تھی تو پھر ان سے مانگنا، ان کو حاجت روا بنانا کیسے جائز ہو گیا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں تردید فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے ٹانگیں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں؟ سوالیہ انداز ہے۔ آگے فرمایا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے لیے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے لیے آنکھیں ہیں جن کے ذریعے وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے لیے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ذکر فرما دیا، ذرا غور کرو، وہ سنتے نہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ چل نہیں سکتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے،
تھے تو پھر معبود کیسے ہو گئے؟ خود ان کے پاس سہارا نہیں ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا اور تم پھر ان کو معبود بناتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا قل ادعوا شرکاءکم، فرمایا آپ کہہ دیجئے بلا لو اپنے شرکاء کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، تم میرے خلاف تدبیر کر لو اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ارشاد فرمایا؟ ان کو کیا اچھا بھائی اگر چلو یہ معبود ہیں، تم ان کو معبود مانتے ہو، الہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروا دیا، کیا نبی اعلان کر دے اور ان کو کہہ دے ان سارے کے سارے معبودوں کو جمع کر لو اور میرے خلاف تدبیر کرو، میرے خلاف کیا کرو؟ تدبیر کرو، کچھ چال چلو، پھر مجھے مہلت نہ دو، پھر مجھے مہلت ہے کیا مطلب؟ اگر سارا اختیار ان کے پاس ہے تو پھر میرے خلاف کام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تکلیف کیوں نہیں پہنچاتے؟ ان کو اکٹھا کر لو اور کہو کہ مجھے تکلیف پہنچا، دیکھا اگر مجھے پہنچاتے ہیں یا مجھے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ چیلنج کروایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے۔ آگے ارشاد فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا مددگار تو اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے۔ پہلے چیلنج کروا دیا گیا ہے بھائی، کیا فرمایا حضور کی اعلان زبان مبارکہ سے؟ کیا اعلان کروایا گیا؟ ان سب کو اکٹھا کر کے میرے خلاف کوئی کام کر کے دکھاؤ، مجھے تکلیف پہنچا کے دکھاؤ، مجھے کوئی نقصان پہنچا کے دکھاؤ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ توحید کی دعوت دے دی کہ بے شک میرا مددگار تو اللہ ہے جس نے کتاب اتاری۔ میرا مددگار کون ہے بھائی؟ اللہ، جس نے کتاب سے مراد کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید ہے۔ فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ حمایت کرتا ہے نیکوں کی، جو نیک لوگ ہیں وہ ان کا بھی مددگار ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم الحمدللہ اہل ایمان ہے، جیسا کیسا بھی ہے، ٹوٹی پھوٹی محنت نیکی اللہ کی توفیق سے کر لیتے ہیں، اپنی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیک اعمال ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مددگار اور حمایت کرنے والا ہے کن کی بھائی؟ ایمان والوں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی بھی مدد فرمائی ہے اور جو نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں یا قیامت تک آتے رہیں گے، اللہ ہی ان کا کیا ہے بھائی؟ مددگار ہے، اللہ ہی ان کا کیا ہے؟ مددگار۔ کتنی تدبیریں کرتے رہے کفار، لیکن مدد کس کی طرف سے آتی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ روزانہ قرآن مجید میں اور نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقیقت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عبادت بھی صرف کس کی ہو؟ اللہ کی، اور مدد بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کیا فرما رہے ہیں کہ میں حمایت کرتا ہوں نیکوں کی، جو نیکی کرتے ہیں اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، فرمایا نہیں طاقت رکھتے وہ تمہاری مدد کی اور نہ وہ اپنے نفسوں کی مدد کرتے ہیں۔ بھائی کتنے زبردست انداز میں تفریق ارشاد فرما دی کہ اللہ مددگار ہے کن کا بھائی؟ ایمان والوں کا، جو اللہ کو مانتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اب مشرکین کو کہا جا رہا ہے، مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، تم ان کو ان سے مدد حاصل کر کے دکھاؤ، تم ان سے مدد حاصل کر کے دکھاؤ، وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ ولا انفسہم ینصرون، اور وہ اپنے نفسوں کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، وہ تمہیں کیسے سنبھالیں گے؟ بھائی جو خود کسی کے سہارے کا محتاج ہو وہ کیسے معبود بن سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے جب کہا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور ایک جگہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود خدا ہیں، اور حضرت مریم کے بارے میں بھی وہ کہنے لگے کہ حضرت مریم جو ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہیں، وہ بھی کیا ہیں بھائی؟ خدا ہیں، یا تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کون دونوں کھانا کھاتے ہیں؟ کیا مطلب؟ جو کھانا کھائے وہ خدا نہیں بن سکتا، کیونکہ کھانا کھانے والا پوری کائنات کا محتاج ہے، سورج کا محتاج ہے، زمین کا محتاج ہے، چاند کا محتاج ہے، سورج اور آگ کا محتاج ہے، ہر چیز کا محتاج کیا ہے بھائی؟ کھانا کھانے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو جب جو آدمی کھانا کھائے وہ پوری کائنات کا محتاج ہے، تو معبود کیسے بن سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جو بتوں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ تھوڑی سی بھی انسان ذرا توجہ کر لے تو ساری بات سامنے کھل کر انسان کی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ولا انفسہم ینصرون، اور وہ اپنے نفسوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو پکارے انہیں ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تو وہ سنتے نہیں ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ
وهم لا يبصرون، تو ان کو دیکھتا ہے، وہ تیری طرف جھانکتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے بتوں کی آنکھیں بنائی ہوئی تھی، تصویریں، مورتیاں، یوں محسوس ہوتا تھا وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے۔ بہرحال عقیدے توحید پہ قائم و دائم انسان کو رہنا چاہیے، اور ہر اعتبار سے اس پر مضبوطی کے ساتھ انسان قائم و دائم رہے، یہی انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کچھ صفات ہیں جو معاشرے کے اندر اچھی ہیں، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ غصے کی حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا اعمال کرنے چاہیے، کل کے درس میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔